اور مت خرید کرو میری آیتوں پر بول تھوڑا. بہرحال وہ تو مطلب کی بات ہے نا، ترجمہ تو یہی ہوگا. اور میری آیات کو مت بیچو قلیل ثمن قلیل پر. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اولئک هم الظالمون، وہی لوگ کافر. مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ کافر ہیں. مطلب یہ ہے کہ اور جو کافر ہوں گے تو بہرحال چھوٹے ہی کافر. اصلی کافر یہ لوگ کہ جن کو شریعت ملی اور شریعت کی انہوں نے یہ قدر کی، اس طریقے سے متاع حقیر کے بدلے بیچا. باقی اور جو کافر ہوں گے وہ کافر سب چھوٹے درجے کے. سب سے بڑے کافر وہ مدعیان ایمان ہیں کہ جو قرآن پا کر معمولی طمع یا معمولی خوف سے جس کو چھوڑ بیٹھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے کسی دوا کی کتاب کے متعلق مقدمے میں یہ آیت ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا کو مریض کی جان بچانے کے مفہوم میں لیا ہے. حالانکہ آیت قصاص کے مفہوم میں کیا اس آیت کا یہ محل بھی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ وہ اشتہاری بات انہوں نے لکھی ہے تاکہ دوا ان کی اچھی بکے. دواؤں کے اشتہار تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، باتوں کا بھلا ہوتا ہے اس سے. انہوں نے بھی یہ کہہ دے دیا. اس میں تو قصاص میں تو واقع یہ ہے کہ قصاص لیا جائے تو وہ قانون اثر نو زندہ ہو جاتا ہے کہ جو قانون سب کی زندگی کا ضامن ہے، سب کی زندگی کی محافظت ہوتی ہے. اور اگر نہ لیا جا سکے تو پھر یہ ہے کہ سب اس ضمانت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جو قانون فراہم کرتا ہے. قانون کا تو یہ درجہ ہوتا ہے نا. باقی رہے گا کہ کسی دوا کا یہ درجہ ہونا ذرا. مکے میں واقع اسلامی فقہ کمیٹی نے انسانی اعضاء کی پیوندکاری کو جائز قرار دے دیا ہے. کیا ان کا یہ فتویٰ قرآن کے مطابق ہے؟ میرے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اگر دیا ہے تو کس بنیاد پر دیا ہے. باقی رہے گا کہ یہ فتویٰ قرآن کے مطابق نہ بھی ہو فرض کر لیے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اجتہاد کے کسی اصول کے تحت انہوں نے لیا ہو. لیکن اس کے متعلق میں اس وقت تک کوئی قطعی بات نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے دلائل میرے سامنے نہ ہو. کس دلیل کی بنا دیا؟ بظاہر تو یہ ہے کہ اس میں بہت سی مشکلات ہیں، لیکن اگر مکے کے لوگوں نے دیا فتویٰ تو بہرحال دلائل دیے بغیر جو ہے ان کے پڑھے بغیر اس کو آسانی کے ساتھ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ بات میرے علم میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے کہ مکے کے کسی کمیٹی نے دیا، ابھی تک نہیں آئی. ورنہ میں ضرور اس پر غور کرتا. اللہ تعالی نے قرآن میں بعض مقامات پر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ہر صاحب تفسیر اپنے لیے جمع کا صیغہ اختیار کرتا ہے. مثلا ہم نے اس کتاب بات کو فلاں مقام میں بیان کیا ہے. اب ایک صاحب تفسیر چونکہ میں بھی ہوں اور واقعہ ہے کہ میں تو یہی استعمال کرتا ہوں. ہم نے
میرا معافی ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ میں اور میرے ہم خیال یا جو اس طریقے پر غور کرتے ہیں، بہرحال ہم جماعت تو بن جاتے ہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اگر اللہ میاں کوئی ہے تو کہتے کہ میں، میرے ملائکہ، میرے کروبی، میرے انبیاء سب کا یہی ہوا۔ وہ اپنے گروہ کو لیتے ہیں جیسے ہم اپنے گروہ کو لیتے ہیں، تو ہم میں استعمال کرنے کے لیے تو بنیاد ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ کو اعتراض ہو۔ فلاحی نقطۂ نگاہ سے اگر کوئی شخص وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کا فلاں اعضا کسی اور شخص کے جسم میں لگا دے، نیز اپنا خون بطور عطیہ دینا کیا قرآن سنت کی روشنی میں جائز ہے؟ اپنا خون بطور عطیہ دینے میں تو کوئی ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ ایک شخص کا خون کسی دوسرے کے جسم میں ڈالا جا سکتا ہے نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک اگر کسی شخص کی زندگی خطرے میں ہو اور ڈاکٹر یہ رائے دے کہ اگر اس کو خون نہ دیا گیا تو ختم ہو جائے گا یہ، تو اضطرار کے تحت جو ہے جو شریعت میں یہ چیز جائز ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا کہ خون کا عطیہ دینا، اس میں تو ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے بظاہر۔ باقی رہ گیا کہ فلاحی نقطۂ نگاہ سے اگر کوئی شخص وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کا فلاں عضو کسی اور شخص کے جسم میں لگا دے، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے کیا مالک ہیں؟ اگر ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ ہم کو اس میں اس طریقے کا کوئی تصرف جائز نہیں، جو تصرف ہمارے لیے جائز تھا زندگی وہ ہم کر سکتے تھے۔ باقی رہ گیا کہ اگر ہم حق ہی نہیں رکھتے، جسم ہمارے یہاں، ہمارا سر، ہمارا پاؤں، ہمارے ہاتھ ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہم ان کے مالک ہیں کہ اپنی مملوکہ چیز کی حیثیت سے اور پر تصرف کر سکے؟ یہ امانت ہے، یہ ہماری، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہ چیزیں امانت ہے۔ اس وجہ سے میں قطعی طریقے پر تو اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن جب تک یہ مسئلہ نہ حل ہو جائے کہ ہم مالک ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ بات میرے نزدیک قطعی ہے کہ امانت ہے۔ ہم ان کو کاٹ نہیں سکتے، زخمی نہیں کر سکتے، اپنی آنکھ پھوڑ نہیں سکتے، سمجھ گیا، اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، خودکشی آپ نہیں کر سکتے، مقدمہ چل جائے گا اور یہ قانون ٹھیک ہے مبنی، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مالک نہیں، امین ہیں۔ تو امین جو اختیار سے استعمال کر سکتا ہے وہ صرف وہی استعمال کر سکتا ہے کہ جو اس کو اجازت ملی۔ ہم کو خدا نے دیا ہے یہ امانت، ہمارا کام یہ کہ ان سے وہ کام لیں جو کام جائز ہے، ناجائز کام بھی لیں گے تو اس کے ساتھ بھگتیں گے، اور وہ کام تو ہم ان کو لے ہی نہیں سکتے کہ جس کا کام کو ہم کو اختیار نہیں۔ فرض کر لیجیے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے جسم میں جو کچھ ہے وہ سب میرے مملوک، میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں ایک رات کے لیے ہبا کر دوں، تو کیا اس کا یہ کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں جائز ہو سکتا۔ بندے کا حق تو ہمیشہ، خدا کا حق تو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد اس کے شوہر کا بھی حق ہو جائے گا، خاندان کا بھی، سب کا حق بن جائے گا۔
نیز یہ ہے کہ میں اس مسئلے پر ابھی اس لیے بھی نہیں غور کرتا کہ میرے نزدیک ابھی صرف سائنس کی ایک رشوہ سازی ہے، لطیفہ ہے، صوفیانہ قسم کا، اس سے زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور نہ حل ہوگا. سمجھا؟ اگر زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہو تب اس پر غور کیا جائے، لیکن ابھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ کال بیبی کا تھا نا، اس کا وہ کیا تھا نا انہوں نے کچھ آپریشن وغیرہ، چند لوگ اتنا پروپ کے بعد وہ ایک عذاب میں مبتلا کر دیتے یہ لوگ. ابھی بہت سارے سائنس کے کھیل جو ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. ہم لوگوں نے تو سائنس وائنس پڑھی نہیں، سائنس پڑھنے والوں کی دھاک ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ دل کی حرکت کو قائم رکھنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے، یہ واقعہ ہے کہ نہایت ہی خطرناک، نہایت ہی ظالمانہ ہے. یہ جو بائی پاس کیا کہتے ہیں آپریشن ہوتا ہے نا، اب وہی خود کہتے ہیں، میں کیا کہوں، میں تو نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں کہ اتنے فیصد بڑھ جاتا ہے امکان قلب کے خطرے میں پڑ جانے کا، اور پڑ جاتا ہوگا. آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور خطرات بڑھا لیتے ہیں. اور میں نے تو جن کو دیکھا کہ جنہوں نے آپریشن کرایا ہے پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آتے، وہی رہتے، وہی کیا وہ ان کو راز آتی معلوم ہے، یہاں کے سارا چکر ان کو بھول جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، یہ سائنس اس وقت جو ہے، اصل میں سائنس کے آگے اب کوئی کام نہیں. بڑا میدان اس نے جیت لیا، بربادی کے اسلحے اتنے اس نے ایجاد کر دیے کہ واقعہ ہے کہ دنیا بھگ سے اڑ جائے گی. ایک تعمیری کوئی کام نہیں، لطیفے یہ رہ گئے صوفیانہ قسم کے. یا اس کی آنکھ جوڑ دی، اس نے جوڑ دیا، اس کا کان جوڑ دیا. مسائل کو آنے دیجیے. اگر فلاحی وغیرہ جو یہ الفاظ جو ہے یہ تو بس یوں ہی استعمال ہوتے ہیں. ابھی میرے نزدیک اس مسئلے نے بالکل اہمیت نہیں حاصل کی ہے. اس لیے میں قائم ہوں کہ امانت ہے، امانت میں اتنا ہی تصرف آپ کر سکتے ہو جتنا کہ امانت رکھنے والے نے دیا ہے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.